ہائی کورٹ کا اسموکنگ کنٹرول کے لیے ہفتے میں 3 روز اسکول بند کرنے کا حکم۔ اسکول اساتذہ اور والدین نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ پرائیویٹ اسکول الائنس کے زاہد بٹ کہتے ہیں تعلیمی ادارے بند رکھنے سے پارکس اور شاپنگ مالز میں رش بڑھے گا، جہاں اسموک کا خطرہ اسکولوں سے زیادہ ہے، جبکہ کورونا کے باعث تعلیمی اداروں کا پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے۔ بات کریں گے اسی پر جہانگیر اشرف سے۔ جہانگیر، آغاز کیجیے گا۔ جی، سردی کے ساتھ ساتھ اسموک کے خطرات جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں، اور اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں مختلف اداروں کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے حوالے سے ایک فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکول جو ہیں وہ ہفتے میں 3 دن بند رہیں گے۔ اتوار کی چھٹی تو پہلے ہی ہوتی ہے، اب جمعہ اور ہفتہ کو بھی تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رہیں گے، اور اس حوالے سے عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے، جس پر مختلف رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے، اور یقینی طور پر تعلیمی حلقوں کی طرف سے اس فیصلے پر تحفظات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ پہلے ہی کووڈ کی وجہ سے ایک لمبا عرصہ ہمارے تعلیمی ادارے بند رہے، بچوں کا بہت زیادہ تعلیمی نقصان ہوا۔ اب دوبارہ سے اگر ہفتے میں 3 دن تعلیمی ادارے بند رہیں گے تو یقینی طور پر اس سے بچوں کی پڑھائی ڈسٹرب ہوگی۔ اس حوالے سے پرائیویٹ سکولز کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں پرائیویٹ سکولز الائنس کے پیٹرن زاہد بٹ، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ اب عدالت کی طرف سے ایک فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں پابند کر دیا گیا ہے محکمہ تعلیم کو کہ ہفتے میں 3 دن تعلیمی ادارے بند رکھیں، اسموک کو پیش نظر رکھتے ہوئے، تاکہ ٹریفک کم ہوگی سڑکوں پر، بچوں کے آنے جانے ٹرانسپورٹ پر جو اس سے پیدا اسموک ہوتی ہے، اور اسموک کے جو اثرات ہیں ان کو بچوں کو بچانے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے عدالت کی طرف سے۔ کیا کہتے ہیں؟ تعلیمی ادارے پہلے ہی کافی سفر کر چکے ہیں کووڈ کی وجہ سے، اب دوبارہ یہ فیصلہ آیا ہفتے میں 3 دن تعلیمی ادارے بند رہیں گے، کیا سمجھتے ہیں اس فیصلے کو، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جہانگیر۔ دیکھیں، کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ تعلیم ہے۔ یہ انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ترقی کے سفر پر روشنی کی طرف لے کر چلتی، لیکن باتیں سبھی کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل کتنا کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا، کووڈ سے بڑی مشکل سے ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ اس کو سنبھلنے کا موقع مل رہا ہے اس وقت، اور آپ نے اس کے رزلٹس بھی دیکھے کہ کتنے گندے رزلٹس جو ہیں وہ میٹرک کے آئے، فرسٹ ایئر کے آئے، سیکنڈ ایئر کے آئے۔ آپ لوگوں نے اس پہ پروگرامز بھی کیے، ہم اداروں میں بہت پریشان ہیں کہ بھئی ان بچوں کا فیوچر کیا ہوگا۔ تو گورنمنٹ کی پرائورٹیز کو چیک کرنا چاہیے۔ اس وقت یونیسیف کے مطابق جو ہم اسپینڈ کر رہے ہیں اپنی ایجوکیشن کے اوپر، جی ڈی پی کا، دیٹ از آلموسٹ 2%، وچ از ٹارگیٹڈ ٹو 4%۔ تو 2% آپ اپنے جی ڈی پی کا جو ہے وہ صرف ایجوکیشن پہ دے رہے ہیں، تو اس کو ایک سمجھ جانا چاہیے انسان کو کہ ایجوکیشن ہمارے لیے کتنی ایک پرائورٹی رکھتی ہے ہمارے سسٹم کے اندر۔ تو اسی حساب سے یہ لوگوں کے ایٹیٹیوڈ بنتے ہیں، اداروں کے ایٹیٹیوڈ بنتے ہیں، اسی حساب سے پرائورٹیز جو ہے وہ سیٹ ہوتی ہیں۔ جہاں تک سکولز بند کرنے کا ہے 3 دن، تو دیکھیں اسموک کا ٹائم ہوتا ہے رات کے وقت، کہ زیادہ وہ عصر کے بعد اور مغرب کے درمیان، اور جیسے جیسے رات ڈلتی جاتی ہے ٹریفک کم ہوتی ہے اور وہ اسموتھنس آتی جاتی ہے۔ ونس دا اسٹوڈنٹس آر ان سائڈ آف دا اسکول دیر از نو اسموک ان اٹ۔ وہ باہر سفر تو نہیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اگر صبح میں پھر بھی کوئی پرابلم کسی کو ہے، ہم کرونا میں پیپل آر ویری یوز ٹو یوز دا ماسک، تو وہ ماسک لگا کر اسکول میں آ سکتے ہیں۔ ڈیورنگ اسکول آورز دیر از نو پرابلم کہ اسکول اسموک سے کوئی افیکٹ ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بہت شکریہ جہانگیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔